بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ۔ آج ہم اس کلاس کے اندر شامل ہیں اور یہ کلاس ایک کورس کی ڈیمو کلاس ہے۔ اس کلاس کے اندر ہم جانیں گے کہ ہم جو کورس کرنے جا رہے ہیں تو وہ کس انداز میں ہوگا، کس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے کورس کا نام کیا ہے، اور کورس کے نام سے ہی اس کورس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ عبارت خوانی و اجرا صرف و نحو کورس۔ تو عبارت خوانی کا مطلب کیا ہے؟ عبارت خوانی کا مطلب یہ ہے کہ عبارت پڑھی جائے۔ بعض طلباء کے اندر عبارت پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ عبارت پڑھ نہیں پاتے، یا پڑھتے تو ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں، عبارت کے اندر روانگی نہیں ہوتی، اعراب کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کورس کے اندر ہم باقاعدہ طلباء سے عبارت پڑھوائیں گے کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک عبارت پڑھیں۔ اور عبارت خوانی کا مطلب ہے کہ عبارت پڑھوانا یا پڑھانا یا عبارت پڑھنا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اجرا صرف و نحو کورس، یعنی اس کورس کے اندر ہم صرف اور نحو، جو کہ عربی علوم کی بنیاد سمجھی جاتی ہے، اور الصرف ام العلوم والنحو ابوہا کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ صرف جو ہے وہ تمام علوم کی اصل ہے، اور نحو تمام علوم کا جو ہے وہ باپ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم صرف اور نحو کو بھی اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کا اجرا کریں گے کہ صرف کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گردانے ہیں، سیگے ہیں، یا دیگر جو بھی لوازمات آ جاتے ہیں ابتدا سے انتہا تک، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اس میں گفتگو کریں گے۔ اب اس کورس کی آؤٹ لائن کیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا جیسا کہ اس کورس کے اندر ہم عبارت پڑھانے کا باقاعدہ سے جو ہے وہ بندوبست کریں گے، طلباء سے عبارت پڑھوائیں گے کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک عبارت پڑھیں، اور کون کون سی کتابوں سے ہم عبارت پڑھیں گے وہ بھی ہم نے بھیج دیا تھا۔ تفسیر جلالین ہے، دیگر جو کتابیں ہیں ہدایت النحو ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ احادیث کی بھی کتاب میں نے عرض کی تھی، ہدایہ ہے، ہدایت النحو ہے۔ تو دیگر بھی کتابیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ کتاب شامل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ شامل کر دیں گے، اور وہاں سے مختلف ہم ابواب پڑھیں گے۔ جیسے محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہدایہ کے اندر کتاب النکاح پڑھ لیں، یا کتاب الطلاق پڑھ لیں، یا کتاب الصلاۃ پڑھ لیں، تو مختلف ابواب سے دو تین بار دو تین کلاسز ہم وہاں سے لیں گے ایک کتاب سے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت پڑھانے کا یہ باقاعدہ سے اس کے اندر بندوبست ہوگا اس کورس کے اندر۔ اس کے بعد ہے ہم جب عبارت پڑھتے ہیں تو عبارت پڑھنے کے دوران کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر ہم نے رفع پڑھنا ہے، یا ہم نے یہاں پر جو ہے وہ نصب پڑھنی ہے یا جر پڑھنی ہے۔ تو وجوہ اعراب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اعراب پڑھنے کی وجہ، کہ یہاں پر میں رفع پڑھ رہا ہوں تو رفع کیوں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر ہم نصب پڑھ رہے ہیں تو نصب کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ طلباء سے پوچھا جائے گا، کیونکہ جب پوچھ گچھ ہوتی ہے نا تو طلباء کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ پختہ انداز میں پڑ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، رفع پڑھنی ہے۔ تو پھر جب بندہ وہ عبارت پڑھتا ہے، سوال و جوابات اس کے اندر جب ذہن میں آتے رہتے ہیں، تو وہ پھر بندہ خود غور و فکر کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر رفع پڑھ رہا ہوں تو رفع کیوں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے نصب پڑھ رہا ہوں تو نصب کیوں پڑھ رہا ہوں، میں تنوین پڑھ رہا ہوں تو تنوین کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں وجوہ اعراب۔ میں تنوین نہیں پڑھ رہا، تنوین کیوں نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں عبارت کے وجوہ اعراب کے اندر، کہ یہ اعراب ہے، اس اعراب کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے، یہ اعراب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری جو ہماری پوائنٹ ہے وہ ہے ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنا، اور ترجمے کے مطابق ترکیب جو ہے وہ کرنا۔ دو چیزیں ہیں، عربی کے اندر دو قول کا منقول ہوتے ہیں کہ الترکیب و تحت المعنی والمعنی تحت ترکیب، کہ جو ہم ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ ترکیب کے مطابق ہو۔ ہم نے ترکیب میں ایک اسم کو بنا دیا فاعل، اور ترجمہ ہم اس کا مفعول کا کریں، تو یہ ترکیب کے مطابق ترجمہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ترکیب کے مطابق ہوتا ہے، اور جو ترکیب ہوتی ہے وہ ترجمہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ترجمے کے مطابق ترکیب کیسے کرنی ہے،
ہم نے عبارت پڑھنی ہے، اور عبارت کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ترکیبی لحاظ سے یہ اسم کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ فعل بن رہا ہے. تو پھر ہم اس کو ترکیب کے اندر بنا رہے ہیں، تو پھر ہم اس ترکیب کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. فاعل بنا رہے ہیں تو فاعل والا ترجمہ، مفعول بنا رہے ہیں تو مفعول والا ترجمہ. تو ترکیب کے مطابق ترجمہ کرنا اور ترجمے کے مطابق ترکیب کرنا، اس پر زیادہ توجہ دی جائے گی تاکہ عبارت کی ترکیب بھی درست ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ہے وہ صرف و نحو کے اسباق یاد کرانا. بعض طلباء کرام ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر صرف و نحو پڑھنے کی جستجو تو ہوتی ہے، طلب تو ہوتی ہے، ان کو بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن سمجھانے والے کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے سمجھانے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا بندہ. تو ان شاء اللہ تعالی ہم از سر نو صرف کی اور نحو کے جو اسباق ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ اس استاد کو محترم، کیسے جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اجرا بھی کرائیں گے، اسباق پڑھیں گے، جی اور اسباق پڑھنے کے بعد ان اسباق کا اجرا کرائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے دوران عبارت صیغہ اور تعلیلات حل کروانا. ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، عبارت پڑھنے کے دوران کوئی صیغہ آ گیا، تو ہم نے اس صیغے کو حل کرنا ہے. اور صیغہ حل کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو عرض کریں گے کہ صیغہ بیان کرنے میں، صرفی تحقیق کرنے میں کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، کن کن چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے صیغہ بیان کرنے کے اندر داخل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا صیغہ بیان کرنا. جو عبارت پڑھیں گے، صیغہ آئے گا، کہیں گے اس کو حل کریں، اس کی صرفی تحقیق کریں. اس کے بعد آتا ہے تعلیل. کوئی معلل صیغہ آیا، تو معلل صیغہ آنے کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اس میں قاعدہ کون سا لگا. الحمدللہ کچھ روز قبل ہمارا کورس بھی ہوا تھا، فری آسان تعلیلات کورس. اس کے اندر ہم نے باقاعدہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اور جو ہے وہ یہ فری میں کورس تھا. تو اب بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو، تعلیلات والی چیز کو ہم اس کورس کے اندر بھی داخل کر دیتے ہیں. از سر نو دوسرے انداز سے، دوسرے طریقے سے ہم تعلیلات بھی اس کے اندر شامل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے صرف و نحو کے عمومی قواعد کو حفظ کرنا. ایک ہوتا ہے صرف و نحو، اور دوسرا ہوتا ہے صرف و نحو کے عمومی اور اکثر طور پر استعمال ہونے والے جو قواعد ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. تو یہ عمومی اور پکا قاعدہ ہے، یوں سمجھ لیجئے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. اسی طرح جو ضمیر ہے، فعلوں کے اندر جو ضمائر ہوتے ہیں وہ کب فاعل بنتی ہیں. تو یہ بھی ان شاء اللہ تعالی ہم آپ کو قواعد لکھوائیں گے، اس کے نوٹس بنائیں گے اور بنوائیں گے. تو ان شاء اللہ تعالی اس کے اندر آپ کو کافی سارا فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہوگا. اور اگر کوئی بندہ غیر حاضر رہتا ہے یا بعد میں ہم سے لینا چاہتا ہے، تو ہم بعد میں بھی اس کو وہ ریکارڈنگ مہیا کر دیں گے، ریکارڈنگ دے دیں گے. اور جو نوٹس بنائیں گے ہم، اس طرح کی جو پی ڈی ایف ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے ٹائپ کیا ہے، تو اس طرح کا ٹائپ شدہ صاف ستھرا آپ کو ہم نوٹس بنا کر دیں گے. اور وہ نوٹس آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں یا اپنے فوائد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو لیکچر کے لمبا ہونے کا خوف ہو اور لیکچر کے اندر پوری نہ ہو سکے، تو پھر میں ان شاء اللہ تعالی کوشش کروں گا اس کی میں ویڈیو بنا لوں گا، یا اس کی میں تحریر لکھ لوں گا، یا جو ہے میں وائس کر دوں گا گروپ کے اندر. تو پھر اس طرح وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے گی. یعنی کسی بھی چیز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. چھیڑنا ہے تو چھیڑتے رہنا ہے، اور چھیڑ لیا تو پھر اب اس کو مکمل کر کے ہی دم لیں گے، اس کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے ہوم ورک. یہ تو میں سب چیزیں کرا لوں گا، لیکن آپ کو ہوم ورک دیں گے. یوں تو آپ کو لیکچر کے اندر بھائی آ گیا، سمجھ آ گیا، سمجھ آ گیا. اب بعد میں بھی وہ یاد رہتا ہے کہ نہیں، تو وہ چیک کرنے کے لیے ہم آپ کو دیں گے ہوم ورک، کہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ عبارت تیار کر کے آئیں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ ترجمہ لکھ کر آئیں،
اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے یہ کام کر کے آنا ہے، آپ کو مشقیں دیں گے، مشق حل کر کے آپ نے آنا ہے، اور وہ مشقیں کتابوں سے نہیں ہوں گی، میں خود تیار کروں گا، میں خود بناؤں گا، پھر اس میں سے ہم آپ کو دیں گے کہ یہ آپ حل کر کے آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد خاص چیز ہے ہمارے اس کورس کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو ہماری اکیڈمی کی جانب سے جیسے ہی کورس پورا ہوگا، 2 ماہ کا ہمارا کورس ہوگا، اور اس کورس جیسے یہ مکمل ہوتا ہے، پھر ہم آپ سے مختصر MCQs ہو گئے یا شارٹ سوالات کے ذریعے ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے، اور پھر اس کے نمبر بھی مقرر کریں گے، اور اس کا گریڈ بھی مقرر کریں گے کہ ممتاز ہے یا ممتاز مع شرف ہے۔ پھر ان نمبرز کے ساتھ اور اس گریڈ کے ساتھ ہم آپ کو اکیڈمی کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں گے کہ آپ نے ہمارے پاس یہ کورس کیا ہے، اور جو ہے وہ آپ کو یہ ہماری طرف سے ہے، آپ کبھی بھی دکھا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کورس کیا ہے، اور اس کورس کی برکت سے آج میری عبارت مضبوط ہے، مجھے سیکھے آتے ہیں، مجھے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز ہوگی، 2 مہینوں کا یہ کورس ہے ہمارا، ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوں گی، 2 دن چھٹی ہوں گے، اور ہفتہ اتوار اگر بالفرض کسی دن میں چھٹی ہو جاتی ہے، یا نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم ہفتہ اور اتوار والے دن بھی جو ہے وہ کلاس لے لیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی کلاس ہم کوشش کریں گے کہ مس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ زوم پر کلاس ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باقی جو ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میں نے تحریرات بھی بھیجی تھیں، تو جو چیزیں وہاں پر بھی مینشن ہیں، کچھ یہاں پر مینشن ہیں، تو سب کو ملا کر وہ ساری کی ساری چیزیں اس کورس کے اندر شامل ہوں گی۔ آپ کے سوالات لیے جائیں گے، آپ کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان تمام چیزوں کو سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد جو پرسنل گروپس ہیں، ان کے اندر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی ہم آپ کو وہاں پر اس کا جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ مختصر سی فیس ہے اس کورس کی، زیادہ فیس نہیں ہے۔ جو ہے وہ پہلے تو جو کورس ہم نے کروایا تو کافی احباب نے کہا تھا کہ آپ اس کی فیس رکھیں، لیکن ہم نے نہیں رکھا، تو یہاں پر تھوڑی سی فیس رکھنا بنتی ہے، کیونکہ بسا اوقات طلباء کی توجہ نہیں رہتی، یا جو ہم پڑھاتے ہیں تو پھر اس کی زیادہ ویلو یا اہمیت نہیں رہتی۔ ایسا یہ کلی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ ہر بچہ، ہر طالب علم جو فیس نہیں بھرتا وہ اس کو توجہ نہ دے، یہ کلی قاعدہ نہیں۔ بسا اوقات بعض طلباء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر پڑھنے کا شوق ذوق ہوتا ہے، تو وہ پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ فیس دیں یا نہ دیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں فیس دیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے، تو یہ کلی قاعدہ نہیں ہے، اور لہذا اس کی ہم نے مختصر فیس رکھی ہے، اور وہ فیس ہے 1200 روپے، 2 مہینے کے، اور 1 مہینے کے بنتے ہیں 600 روپے، اور 600 روپے کو اگر آپ پر ڈے کے لحاظ سے ڈیوائڈ کریں کہ ایک دن میں 600 کا کتنا ریشہ بنتا ہے، تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر آپ کو پریشانی ہے اور فیس کے حوالے سے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے، اور ہمیں علم لدنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر اپنے دین کا خادم بنائے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، صرف ہو گیا، نحو ہو گیا، عبارت ہو گئی، فلان چیز ہو گئی، یہ ساری کی ساری چیزیں سبب ہے، ذریعہ ہیں، یہ چیزیں اصل نہیں ہیں۔ میں جو درس پڑھاتا ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، تو اس دوران میں کہتا رہتا ہوں طلباء اکرام کو کہ یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، صرف نحو یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کو سمجھ لیں گے، اور پھر ہم اس کو آگے پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد ہمیشہ قرآن و حدیث ہونا چاہیے، صرف و نحو اور عبارت، ترجمہ، صیغے، ترکیب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سبب ہیں، ایک وجہ ہے، اور بیچ میں یہ چیز آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکیں گے، اس کے بغیر ہم حدیث نہیں سمجھ سکیں گے، اس کے بغیر جو شروحات حدیث ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، تو اس لیے اس چیز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس چیز کو زیادہ فوکس اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کورس ہوگا، اور اس کی ڈیٹ کب شروع ہوگا یہ کورس؟ ان شاء اللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول کے بعد جیسے یہ چھٹیاں ہوں گی، اس کے بعد اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کی جائے گی، اور اس کا وقت کیا ہوگا وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کر کے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا، تاکہ تمام
طلبہ کرام اس کے اندر شامل ہو سکیں آن لائن کے اندر، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض پھر بھی نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے لیے ہم نے ریکارڈنگ کا اہتمام تو کیا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا تھا اس کورس کی جو ہے وہ آؤٹ لائن تھی۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر آپ کو کتاب نظر آ رہی ہوگی یہ قصص الانبیاء کی کتاب ہے، تو اسی طرح کی بہت ساری جو ہے وہ عربی ادب کی یا دیگر جو کتابیں ہیں تو وہ ہم اس کے اندر کورس کو لے کر چلیں گے۔ جیسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وَرَجَعَ النَّاسُ وَدَخَلُوا فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ، تو یہ ہم نے عبارت پڑھی۔ پھر ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہ واو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ واو کیا ہے، واو کیوں آیا ہے؟ تو ہم اس کو بیان کر دیں گے، یہ واو مستانفہ ہے۔ واو مستانفہ کیا ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد رجع آ گیا، رجع کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فعل ہے تو پھر مکمل صیغہ بیان کریں گے، فعل کون سا ہے، غائب ہے، حاضر ہے، مذکر ہے، صیغہ بیان کرنے کا پورا طریقہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر یہ بھی آتا ہے افعال تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کے اندر دو چیزیں آ گئی، مبنی الاصل ہوتا ہے، دوسرا مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ مبنی کیا ہوتا ہے، مشابہ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے، یہ بھی بیان کریں گے۔ مورب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، یہ بھی بیان کریں گے۔ منصرف کیا ہوتا ہے، غیر منصرف کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر ہم اجرا کراتے جائیں گے۔ اب آگے الناس، الناس کیا ہے، مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے۔ پہلے تو یہ پوچھیں گے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے تو اسم کی کون سی علامت اس میں پائی جا رہی ہے؟ اسم ہے تو پھر یہ یہاں پر کس حالت میں ہے، معرب مبنی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے؟ اور یہاں پر یہ اس کو کون سا اعراب دیا گیا ہے، رفع ہے تو رفع کیوں ہے، مرفوعات کتنے ہیں، مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے، اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ عامل ہے یا معمول ہے، عامل عمل کرنے والا ہے یا معمول ہے اس پر عمل کیا گیا ہے؟ یہ معمول ہے تو اس کا عامل کون ہے، یہ عامل ہے تو اس کا معمول کون ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوگی۔ آگے آگے واو، یہ واو کیا ہے، کیا چیز ہے، کیوں آیا ہے؟ تو یہ بیان کریں گے۔ دخلو کیا ہے، اس میں فعل حرف ہے، اس کا مادہ کیا ہے، فعل ہے، فعل ہے تو اس کا فاعل کیا ہے، فاعل اس کا واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے تو وہ راجع کہاں ہے؟ ضمیر کی یہ کون سی قسم ہے، پانچ ضمائر ہیں، قسمیں، تو وہ بھی پانچوں قسمیں ہم بیان کریں گے، ان کا اجرا بھی کریں گے، کیونکہ اجرا تب ہوگا جب وہ چیز کلیئر ہوگی۔ تو پہلے چیز کلیئر کریں گے پھر اس کا اجرا کریں گے۔ پہلے ہم سکھائیں گے کہ بھائی یہ چیز کیسے بنتی ہے، مثلا کوئی بھی آپ نے ریسیپی بنانا ہو تو سب سے پہلے وہ سیکھتے ہیں، تو ہم پہلے چیزیں سکھائیں گے پھر اس کو جو ہے وہ ہم بنائیں گے، یوں سمجھ لیں۔ تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا ہے، یہ واو ضمیر ہے تو ضمیر کون سا ہے، مرفوع متصل ہے، مرفوع منفصل ہے؟ متصل ہے تو بارز ہے کہ مستتر ہے؟ فی آ گیا، فی کیا ہے، معرب مبنی ہے، حرف ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے، محلی ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے؟ بیت ہے تو بیت کیا ہے، مجرور کیوں ہے؟ اسنام کیا ہے، اسنام واحد ہے، مفرد ہے، جمع ہے، جمع ہے، جمع ہے تو اس کا مفرد کیا ہے، معرب مبنی ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ بیت ہے تو بیت یہ مجرور کیوں ہے، اور یہ ما قبل کے لیے کیا بن رہا ہے، ما بعد کے لیے کیا بن رہا ہے، معمول ہے، عامل ہے، مسند الیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ترکیب کریں گے، اس پورے کی ترکیب کریں، ترکیب ہو گئی پھر ترجمہ کریں، ترجمہ ہو گیا پھر صیغہ بیان کریں، رجع کون سا صیغہ ہے، دخل کون سا صیغہ ہے؟ سمجھ تم ایوہ العلماء۔ اس کے بعد اراد آ گیا، ارادہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تعلیل کریں، کون سا قاعدہ لگا، اجوف کا لگا یا دیگر چیزیں لگیں؟ تو یہ سارا کا سارا چیزیں ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا میں صرف بتاتا جا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے اور یہ چیزیں ہوں گی، تو اس کے اندر کتنا ٹائم لگ گیا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آپ سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، تو اس کے اندر کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور کتنا وقت لگ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو ڈیمو بھی کر کے دکھایا۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ بآسانی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔